ممنون اور مشکور ہوں محترم سائیں اعجاز مصطفیٰ برو صاحب کا کہ جنہوں نے اس لائق سمجھا اور اعزازی مہمان کے حیثیت سے مجھے یہاں پہ بلایا ہے. حالانکہ ہم بھی میزبانوں میں سے ہی ہیں. تو جو محفل ہے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کے گھر میں تمام خوشیاں اللہ پاک ان کو دکھائے. یہ جو پروگرام انہوں نے کیا ہے، یہ جو اعزاز استادوں کے حوالے سے انہوں نے رکھا ہے، جو نیت ہے خدا جانتا ہے. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ قبول اور مقبول ہوگی اور تمام دلی نیک حاجات ان کی پوری ہوں گی اور ان کے رزق میں اللہ پاک خیر و برکت عطا فرمائیں گے اور تمام ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائیں گے. جو شریک ہوئے ان سب کے لیے بھی دعا گو ہوں. اور انتہائی تہ دل سے میں جو ہمارے معزز مہمان جو حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں، استاد عبدالقادر ملک صاحب اور میرے استاد محترم استاد مجید سنگھار صاحب اور ہمارے کوٹری شہر کے تمام ہی سینئر ثناء اور ہمارے سب کے استاد بھی ہیں، استاد صدر عالم خان صاحب، ان سب کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں اور ان کی اجازت لے کے پھر کلام پڑھوں گا. سائیں نے جو پروگرام رکھا ہے اور یہ بھی کہا کہ تھوڑا تھوڑا سے صرف یہ بتاتے جائیں، میں زیادہ ٹائم اور وقت پہلے ہی بہت ہو چکا ہے، تو صرف مختصراً کہ الحمدللہ ویسے میری زندگی جو ہے اگر میں بتاؤں تو جہاں سے شروعات ہوئی تھی بچپن سے، تو چھوٹا سا تھا، بہت چھوٹا تھا، ابھی پہلی دوسری کلاس میں ہی تھا کہ گھر میں پڑھتا تھا. اور میری والدہ محترمہ، وہ جو ہے کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے پہلے، کیونکہ وہ نوحہ خوانی، منقبت خوانی وغیرہ گھر میں یا نعت خوانی وہ پڑھا کرتی تھیں. تو لیڈیز کے پروگرام میں پھر میں چھوٹا ہوتا تھا تو ساتھ میں جاتا تھا، جو تھوڑا بہت سنتا تھا اور پھر پڑھنا اسٹارٹ کیا تھا. تو اسٹارٹنگ ایسے ہوئی تھی کیونکہ وہ ذکر ہے وہ تو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. تو یہ ہے. اس کے بعد گفٹ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ تو ہماری اور کسی کی بھی نہیں ہے. جو آواز ہے وہ پروردگار نے دی ہے سب کو، ہر کسی کو اپنی، ہر ایک پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر کسی کو دی ہے. تو یہ تھا. اس کے بعد اسکول میں جو ہے میں جب 4th کلاس میں تھا، جام شوروں میں، مہران یونیورسٹی پبلک اسکول جام شور، وہاں پہ پہلے یہاں پڑھا تھا کوٹری میں 3 کلاس تک، پھر 4th سے میں وہاں پڑھا ہوں اور میٹرک تک. اس کے بعد پھر فرسٹ ایئر انٹر جو ہے کالج پبلک اسکول حیدرآباد میں کالج کیا تھا. اس کے بعد پھر یونیورسٹی گیا تھا. تو جب پبلک اسکول مہران یونیورسٹی پبلک اسکول میں گیا تھا، جب میں چوتھے درجے میں تھا، 4th کلاس میں تھا، تو وہاں پر جو ہے ہماری میوزک کی کلاسز بھی ہوا کرتی تھیں. میوزک ٹیچر ہوتے تھے، ایک جو ہے وہ کلاس، ایک پیریڈ جو ہے وہ میوزک کا ہوا کرتا تھا. تو وہاں پر ہمارے ایک استاد تھے جن کا نام تھا سر راجہ، ان کو ہم سر راجہ کہتے تھے. تو وہ ایک بہت بہترین استاد تھے. وہ پیانو جو کی بورڈ ہے وہ پلے کرتے تھے. ایک کلاس ہوتا تھا ہمارا اور وہ آ کے ہمیں جو ہے قومی ترانے یا کوئی جو ہے وہ قومی گیت یا حمد یا نعت جو بھی ہمارے جو ہے وہ جو کتاب تھے اس میں موجود ہوا کرتے تھے تو اس میں پڑھاتے تھے. چونکہ اللہ پاک کی طرف سے بچپن سے آواز تو میری اچھی تھی، تو جب یہ استاد نے وہاں پر بھی دیکھا، شروعات ایسے ہوئی ہے، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. پھر وہاں پہ جب میں نے شروع کیا تو سب پڑھتے تھے بچے، سب کو ملا کے پڑھاتے تھے، تو پھر آواز اونچی نکلتی تھی. لڑکوں میں ہوتا تھا، لڑکیوں میں ایک اور لڑکی ہوتی تھی، ہماری کلاس فیلو تھی، ان کا نام طاہا تھا. وہ دل جو ہے وہ کاسٹ کی تھی، طاہا دل. تو وہ پھر انہوں نے جو ہے مطلب ایک جیسے اچھا موٹیویٹ کیا اور وہاں پہچانا. اور وہ پھر جب آواز انہوں نے سنی تو پھر وہ خاص طور پہ پھر مجھے بلاتے تھے اور لڑکیوں میں سے ان کو اٹھاتے تھے، لڑکوں میں سے مجھے اٹھاتے تھے. پھر ہمیں آگے جو ہے وہ کھڑا کرتے تھے اور پھر جو ہے وہاں اسٹارٹ کرتے تھے اور پھر ہمیں سمجھاتے بھی تھے اور پھر پڑھاتے تھے بھی پڑھو. تو سب سے پہلے جو میں نے بیت یاد بھی کیا تھا وہ حمد پاک یاد کیا تھا، وہاں پہ استاد نے پڑھایا تھا.
4th کلاس میں اس کے جو ہے وہ سب کن تجھی سارا قدرت وارا، ایک بہت پیاری دھن بھی ان کی جو ہے وہ انہوں نے جو بنائی تھی، اس میں مجھے انہوں نے وہ پڑھایا تھا، پھر ہم پڑھا کرتے تھے. تو اس طرح جو ہے استاد نے جو ہے وہ بھی سکھایا. پھر جب یہ آواز ہوئی، یہ چیز ہوئی، تو گھر والوں نے جو ہے دیکھا، اور خاص کر کے میں کہتا ہوں ظاہر سی بات ہے یہ جو کریڈٹ ہے یا یہ ساری چیز ہے وہ میرے والد صاحب کے جو ہے وہ اوپر جاتی ہے کہ انہوں نے بچپن سے ہی پھر مجھے جو ہے انہوں نے سمجھا کہ نہیں اس کی آواز میں کچھ تھوڑا سا ہے، لیکن اس کو ضرورت ہے کہ تھوڑا سا پالش ہو، کیونکہ ایک خامی ہوا کرتی تھی، سب میں ہوتی ہے، مجھ میں تو زیادہ تھی. تو جب میں شروع کرتا تھا سر، آواز تو اپنی جگہ، لیکن جب ایک سر میں شروع کرتا تھا تو جب استائی اور سنچائی ہوتی تھی، تو لیکن جب انترے کی طرف آتا تھا تو سر اوپر نیچے ہو جاتا تھا. تو پھر ابو نے کہا کہ یہ اس میں تھوڑا سا خامی اور گڑبڑی ہے، تو اس کو پالش کرنا چاہیے. تو استاد مجید سنگھار سے باقاعدگی میں جو شاگردی میں جانے سے پہلے در حقیقت سب سے پہلے سائیں اعجاز مصطفیٰ کا بھی میں شکر گزار ہوں. ہم ان کے پاس گئے تھے، ہمیں کسی نے جو ہے بتایا تھا، کسی نہ کسی کے توسط سے ہی، کیونکہ مسبب الاسباب تو وہ ہے، وہ سبب بناتا ہے، یہ تو چیزیں شروع میں ہی تھیں. تو سائیں کسی نے جو ہے وہ سائیں کا ایڈریس بتایا، سائیں کا پتہ بتایا. تو سائیں تب ہمارے شہر میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ مارکیٹ ہے، سائیں حبیب بھائی کا جو ہے وہ گھر ہوتا تھا وہاں پہ. اور ہمارے ابو کی خالہ ہیں، وہ ان کے جو ہے وہ بڑے اچھے تعلقات بھی تھے، ابھی بھی جو ہے وہ ہیں. ہمارے کزن ہیں میرے ابو کی روفی بھائی، ان کے جو ہے سسرال والے بھی وہ ہیں، ان کی خالہ ہیں وہ. تو ان کا گھر ہوا کرتا تھا ادھر نا. تو ان کے گھر کے باہر سائیں اعجاز مصطفیٰ پینٹر ہوا کرتے تھے، بڑے مشہور، اور اعجاز مصطفیٰ پینٹرز کے نام پہ وہاں پہ لکھائی اور وغیرہ ہوتی تھی. تو ان کے دکان پہ جو ہے وہ ہم جاتے. تو مجھے وہاں ہم گئے سب سے پہلے، پھر سائیں اعجاز مصطفیٰ سے ملاقات وہاں پہ ہوئی، پروگرامز. اس کے بعد پھر سائیں اعجاز مصطفیٰ نے کچھ 2 کلام کی نعتیں بھی دیے. میں تو خود تھوڑا پڑھتا بھی تھا، لیکن اتنا وہ نہیں تھا. پھر یہ جو پلیٹ فارم ہماری عید میلاد النبی مرکزی کمیٹی کا بھی ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں. اس وقت بڑا عروج تھا، اور جو ہمارے کوٹری میں جو سینئر نعت خواں استاد صدر عالم خان جیسے ہمیں پھر وہاں ملے، ان سے ہم لوگوں نے سیکھا، اور انہوں نے یہ پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا. اور یہ ہم سن کے ہی تو بندہ سیکھتا ہے نا. تو سائیں اعجاز مصطفیٰ سے یہ نعتیں ملی کچھ ہم، اور سندھی نعت ایک قرآن ہے شان پڑھنا میں نے شروع کیا تھا، اور پھر سندھی ایک حمد بھی سائیں اعجاز نے دیا تھا. اس کے بعد سائیں والوں نے اور ایک دوسرے ہمارے دوست تھے، ان کے توسط سے سائیں نے بھی کہا کہ ان کو جو ہے ہمارے دوست ہیں رزاق جمیل صاحب، ان کے بھائی ہیں استاد مجید سنگھار صاحب، ان کے پاس جو ہے وہ بھیجتے ہیں، وہ اچھے استاد ہیں، اور ان کی اگر جو ہے وہ شاگردی میں رہیں گے تو ایک اچھا وہ رہے گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر چھوٹا تھا میں تبھی، پھر استاد مجید سنگھار کی طرف ایسے میں جو ہے وہ آیا. پھر استاد مجید نے پیار دیا، اتنا چھوٹا سا تھا، بچہ ہی تھا. ان کے گھر میں بالکل بچوں کی طرح آنا جانا تھا. انہوں نے مجھے بھی اپنے بیٹوں کی طرح، اپنے بچوں کی طرح سمجھا، اور مجھے جو ہے شاگرد بنایا. حالانکہ جس طرح مجھے علم حاصل کرنا چاہیے تھا ویسے میں نے نہیں کیا، وہ حق ادا میں نہیں کر سکا. اس کے لیے شاید میں پوری زندگی وہ اگر کروں گا، کیونکہ میرا جو زندگی کا مقصد پروفیشن یہ نہیں تھا، یہ میں عبادت کے طور پہ، میں نے اس دن بھی استاد سے بھی ذکر کیا تھا، کیونکہ میرے فادر کا بھی یہی کہنا تھا کہ بھائی توجہ پریورٹی پہلے پڑھائی کو ہے، اس کے بعد یہ آپ کی جو ہے عبادت کے طور پہ ہے تاکہ آپ اچھا پڑھ سکو، اور وہ ہے. تو اس وجہ سے استاد کے پاس گیا، اور پھر استاد نے جو ہے وہ یہ جو بھی آج پھر میں ہوں ان کی بھی محنت ہے. استاد صدر عالم خان صاحب ہیں، سائیں اعجاز مصطفیٰ ہے جو ہمارے سینئر پڑھنے والے ہیں، انہوں نے حوصلہ افزائی کی، ہمیں پلیٹ فارمز مہیا کیا ہے. صدر عالم خان صاحب نے ہر نعت خواں کے یہاں چھوٹے بڑے کی اس کوٹری کے شہر میں بزم رسالت کے نام سے انہوں نے حوصلہ افزائی کی، انہوں نے تاج پوشیاں کی، ہم جیسے جو ہے وہ ناچیز بندوں کی بھی تاج پوشیاں کی. تو یہ ایک بڑا اعزاز ہے، اور انہوں نے ایک بڑا پلیٹ فارم سب نعت خوانوں کو مہیا کیا. کمپٹیشنز ہوا کرتے تھے، مجھے یاد ہے سائیں اعجاز مصطفیٰ اور صدر عالم خان صاحب استاد جو ہے وہاں پر جج بھی جو ہے وہ ہوا کرتے تھے، اور یہ ارینج کیا کرتے تھے.
اور بچوں کو جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہوتی تھی اور ان کو انعامات وغیرہ پیش کیے جاتے تھے. ایک بہت اچھا ماحول تھا جو میں آج کل نہیں دیکھ رہا ہوں اور بڑا اس چیز کو میں مس کرتا ہوں. جی تو یہ تو وہ سچویشن تھی. پھر استاد مجید سنگھار صاحب کے پاس آنے کے بعد پھر یہ کچھ جو ہے وہ سیکھ ملی. پھر انہوں نے کچھ نعتیں ایسی جو ہے وہ دے دی کہ جنہوں نے نادر کو پھر نادر بنا دیا. ان سب میں سے جو بہترین نعت تھی وہ ہے سر محفل کرم اتنا. اور سب سے پہلی نعت جو کہ استاد نے ایک سر میں جو ایمن کلیان کے نام سے ہے وہ بنائی تھی. حالانکہ استاد خورشید احمد خان صاحب کی ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھی ہوئی نعت تھی, لیکن جو ہے استاد مجید سنگھار صاحب نے جو ہے وہ اس کو دھن رکھا تھا. اور سلیکشنز نعتوں کی جو ہے وہ میرے فادر ہی کیا کرتے تھے اور مجھے لے کے بھی وہی گئے اور بڑی اچھی جو ہے وہ سلیکشن کیا کرتے تھے نعتوں کی, اور پھر استاد دھنیں رکھتے تھے. پھر اس کے بعد اس توسط سے جو ہے وہ الحمدللہ 2003 میں آپ بھی تھے ادھر شاید اس مقابلہ نعت میں. وہاں پہ کمپٹیشن میں بچوں کی کیٹیگری 15 سالوں کی اور ان سے کم عمر کے تک تھی, وہ باقی تھوڑی بڑے عمر تک کے بچوں کی تھی. وہاں عادل بھائی بھی تھے, وہ دوسری کیٹیگری میں تھے, میں چھوٹے جو ہے وہ کیٹیگری میں تھا. تو الحمدللہ اللہ پاک کی توسط سے اور استادوں کی جو ہے وہ دعاؤں اور ماں باپ کی دعاؤں کے بدولت وہاں اس کل پاکستان مقابلہ نعت میں نے جو ہے وہ سیکنڈ پوزیشن بھی حاصل کی. تو یہ بس اسی طرح جی. اور ججمنٹ میں ہاں ججمنٹ میں جو ہے جو دھن استاد مجید سنگھار صاحب نے رکھی تھی وہ استاد خورشید جی. تو ہاں تو یہی نعت میں دوسری دھن میں جو ہے پڑھ رہا تھا جو کہ آغا خورشید احمد صاحب نے جو ہے وہ پڑھی تھی. تو مجھے انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اور کہا کہ بیٹا بہت خوب پڑھا اور اچھی داد بھی دی. استاد عبدالقادر ملک صاحب بھی مجھے لگتا ہے شاید موجود تھے وہاں. پھر ہم سب نے مل کے جو ہے آخر میں اس پروگرام میں صلی اللہ پکارو ایک کورس میں ہم بچوں کو بٹھایا تھا, سب کو, بچوں کو بڑوں کو, اور جو ہے وہ خود آگے بیٹھے تھے. مرحوم الحاج آغا خورشید احمد خان صاحب انہوں نے جو ہے وہ نعت پڑھی تھی. آج بھی موجود ہوگی یقیناً کہیں نہ کہیں اور ہمارے پاس ہی موجود ہے. تو اسی طرح بس یہ سلسلہ جاری رہا اور الحمدللہ آج بھی وہ کنٹینیو ہے. میں اس حق سے تو تعلیم حاصل نہیں کر سکا جیسے کرنی چاہیے, لیکن ابھی بھی سیکھ رہے ہیں, استادوں سے سن کے سیکھ رہے ہیں. اور جو ہے بس عبادت کے طور پہ پڑھتے ہیں کہ بس آقا اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے ہمارا پڑھنا اور آپ سب لوگوں کا سننا. تو یہی ہے آج بھی انہی کی بدولت جو بھی کرم نوازیاں ہیں. میں اگر لیکچرر یونیورسٹی میں ہوں, یہاں جو پڑھا ہوں, یہاں پوزیشنیں آئی ہیں, جو کرم نوازی ہوئی ہیں, وہ میں سچ بتا رہا ہوں کہ اس کے صدقے ہے. اتنی کرم نوازیاں ہوئی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں. میری انٹرمیڈیٹ کی ایجوکیشن فری ہوئی اس کی بدولت. میں نے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کی, میں وہاں پرنسپل سے ملنے گیا جو انٹری ٹیسٹ کا جو تھا, وہ مجھے پہچاننے لگا, ارے نادر یہ تو نعت خواں ہیں. 9,000 روپے فیس تھی اس وقت, وہاں 300 روپے اپلیکیشن کی فیس تھی. پہلے کہا آپ اپلیکیشن کی فیس کرو باقی آپ کی فیس معاف. پھر انہوں نے ایسا بھی کیا کہ 300 روپے خود اپنی جیب سے نکال کے اور کہا کہ فارم بھر کے اور یہ اپلیکیشن جمع کراؤ. تو یہ کرم نوازیاں ہیں. یہ کس کی بدولت تھے؟ صرف اس ثنا خوانی کی بدولت, ورنہ میں گناہ گار اس میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا. انہی کی بدولت پھر یونیورسٹی میں اپنی ایجوکیشن کو جاری رکھا, پریورٹی وہ کی, اور الحمدللہ آج اس مقام پر بھی انہی کی بدولت ہوں. تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے, جو بھی ہے کم ہے زیادہ ہے, علم استادوں سے جو ملا ہے تھوڑا بہت, زیادہ راگ داری کا مجھے نہیں پتہ, استادوں کو زیادہ پتہ ہے. میں تو بس تھوڑا ایسے ہی ان کو سن کے پھر